کرنے والے کام میں پہلا کام ہے روزہ، دوسرا کام ہے رات کا قیام، اور تیسرا کام ہے قرآن مجید کو سمجھنا، تلاوت کرنی لیکن سمجھ کے پڑھنا۔ ہاں، مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے روزہ کیسا رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی، جھوٹوں کا ساتھ، جھوٹ کی نشر و اشاعت، جھوٹا پراپیگنڈا، جھوٹا سودا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھنا ہے، اس روزے نے تیرے گناہ معاف کرنے ہیں۔ روزے کو روزہ بنا، صرف منہ باندھنے کا نام روزہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ان صابہ احد او قاتل فلیقل انی امرؤ صائم۔ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے نا، گالی گلوچ، شور شرابہ ہو نہ، دھیما پن آئے، خاموشی، وقار، سنجیدگی، احترام، یہ تیرے اندر پیدا ہو۔ اور اگر کوئی تو اس سے الجھے کہ دیکھ میں بڑا گناہگار تھا، سوچتا تھا بنے گا کیا، عمر تھوڑی ہے، گناہ زیادہ ہے، اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا، میری قسمت میں رمضان کا مہینہ بھیج دیا، میں ایک مشن پر لگا ہوا ہوں کہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لوں، جنت میں سیٹ محفوظ کرا لوں۔ تیری بےہودگی گالی کا جواب دے کے میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے روزہ۔ یہ نہیں کہ 30 رمضان گزر گئے، 40 گزر گئے، روزے دار دی زبان ٹھیک نہیں ہوئی، زبان ٹھیک نہیں ہوئی، زبان ٹھیک نہیں ہوئی، زبان سے گالیاں بھی ہدیاں نہیں گئیں۔ بڑے بڑے جو اچھے لوگ ہیں نا بازار، جن کو ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھے ہیں، تھوڑی سی مزاج کے خلاف بات ہو ایسے منہ سے گالی نکالتے ہیں، توبہ میرے اللہ، سن کے آدمی کے کانوں سے دھواں نکل جائے۔ آدمی کہتا ہے حاجی صاحب، روزے دار صاحب، مجاہد صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، یہ بھی گالی دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ وہ گال کٹتا ہے، یہ زہریلی بچھو دی تو گال کدے سنی ہی نہیں، کرنا جو دھواں کٹ دیں۔ عمریں گزر رہی ہیں، زبان ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او جی نال جی ہوندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے۔ ایک ہی بڑے نیک بندے نے کہتا جی نال جی ہوندی ہے، ایک سناوے نا انہوں 100 سنائی دیا نے۔ ہاں اسی ٹھیک ہے شریف ہونے ہیں، پر اللہ کے فضل نال اسی بدماش بھی ہونے ہیں۔ لو یہ روزے دار جی 30 رمضان لنگ گئے نے، ہاں تو میں گل بھی آرام نال کریا کر، کیوں میں بڑا کتا بندہ ہی۔ رسول اللہ میں جس کی زبان پر کنٹرول نہیں ہے نا، بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ رات کا قیام میں قرآن سفارش کرے گا، اور قرآن پڑھنا ہے سمجھ کے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں، قرآن نہیں سمجھتے میں نے نازل کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں عورتیں بھی قرآن جانتی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک عورت آئی رضی اللہ تعالیٰ، عورتیں بھی سن رہی ہیں، مسئلہ سنو۔ آگے کہنے لگے عبداللہ تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر جو حسن جمال کے لیے مصنوعی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر۔ نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں جب اللہ تعالیٰ نے جن پر لعنت کی ہے اپنی کتاب میں۔ اس کا مطلب ہے اس وقت کے، اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا اس میں نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا لعنت کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھیں۔ آج ہزاروں کی تعداد میں مرد ہیں جن کو نادر قرآن نہیں آتا۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تمہیں صحیح عقیدے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تمہارے اندر نیکی تقوی کیسے آئے گی؟ تیرے گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ مجھے بتا تیرے گھر سے جھگڑے، یہ تنازع کب ختم ہوں گے؟ تیرے مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مجھے بتا تیری اولاد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تیرا محلہ معاشرہ، تیرا استحکام علاقے کا کیسے ہوگا؟ جس قرآن نے تیری اصلاح کرنی ہے وہ تو تجھے نادرے پڑھنے نہیں آتی۔ رمضان میں اس سے فائدہ ہوتا۔ اور پھر دعا، اس کا بھی بڑا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب بھی انسان دعا کرتا ہے، خاص طور پہ افطاری کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، یا فوری دعا قبول ہو جاتی ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت ٹل کہتا میری دعا قبول نہیں، قبول تو ہو گئی ہے، تیرا حادثہ ہونے والا تھا، تیری دعا کی وجہ سے ٹل گیا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم،
نبی کہہ دے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے میں تمہارا رگڑا نکال دوں اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں. دعائیں ہیں جن کی وہ مصیبتیں ٹلی رہتی ہیں. اور تیسری بات کہ دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے. کل قیامت کو دن کہے گا یہ بے صبرا بے صبری، کاش جو دعائیں قبول ہو گئی تھی وہ بھی نہ ہوتی، جمع ہو جاتی آج کام آتی دعا. اور صدقہ خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے سخی ہوتے تھے رمضان میں، تیز رفتار آندھی چھوڑی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کرتے. روزہ، رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت سمجھ کے دعا اور سخاوت. اور چھٹا کام اعتکاف. ماشاءاللہ الگ تھلگ دنیا چھوڑ. یہ نہیں ہے کہ موبائل ساتھ لے کے آ جاؤ. ایک دن ٹھیک رہتے تو وہ بچے آ گئے، وہ فلاں سے پیسے آنے تھے آ گئے. اور سنو، اعتکاف کا مطلب ہے دنیا کو، بیوی بچوں کو 10 دن کے لیے اللہ کے سپرد کر کے چھوڑ کے آ جاؤ. تیرے دل کو کھینچ پڑے کہ پتہ نہیں گھر میں کیا ہوگا. اگر تو سارے حالات معلوم ہے کیا ہے تیرا اعتکاف، باوضو رہے، 5 ٹائم نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت، خاموشی اختیار کر، قبر کے اندھیرے، مال ناموں کا تلنا ان کو یا اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہوگی تو پتہ چل جائے گا. اعتکاف اللہ. اور پھر 7واں کام لیلۃ القدر. سبحان اللہ. جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، اللہ اللہ، جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ختم، وہی لاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب وہ نہیں آتے. لیکن جب لیلۃ القدر ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے جاؤ اور چکر لگاؤ دنیا پہ، آج لیلۃ القدر. اور پھر صدقہ فطر. صدقہ فطر، یا اللہ کو کمی کمی رہ گئی تو میں میرے بندے صدقہ فطر ادا کر دے، میں کمی کمی دور کر دے. اور پھر عمرہ رمضان میں حج کے برابر. اور ایک حدیث میں ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسے جیسے میرے ساتھ حج کیا. اور یہ ساری ٹریننگ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی. 2 عظیم الشان مارکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں لڑے. ایک بدر کا مارکا یہ 17 رمضان کو، اور ایک فتح مکہ جب 10,000 کا لشکر جرار لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دن کے وقت زبردستی داخل ہو گئے. اتبا شیبہ کٹ گئے، ولید کٹ گیا، ابو جہل ابو لہب مر کھپ گئے. بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لے کے اپنی فتح کا اعلان کیا، اور زبان پر یہ توحیدی ترانہ تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وحدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ. مکہ والو تم غلط ہوئے، تمہارے باپ دادا تمہارا عقیدہ تم کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں ولیوں کو اختیارات دیے ہوتے ہیں، جب یہ کمائیاں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے دیتا ہے. اس ولی کی روح مرنے کے بعد رزق دیتی ہے، اس ولی کی درگاہ سے جو ہے وہ اولاد ملتی ہے، یہاں سے صحت. اور میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، لات و منات عزا، گدیاں درگاہیں آستانے، یہ مشکل کشا حاجت روائی کے اڈے نہیں ہیں. ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا. اسی کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، اسی سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اسی کی نظر نیاز دو، کسی اور کے لیے. یہ بات میں کہتا تھا، تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا. آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فاران کی چوٹیوں پہ کہی تھی. تم غلط ہوئے، تمہارے بابا دادا غلط ہوئے، اور وہ بات سچی جو میں نے کہی تھی، کیا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں کو شکست. تو یہ 10 کام ہیں رمضان میں کرنے والے. تیاری کر لو. روزہ، رات کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کے، دعا توبہ استغفار اس کے ساتھ ہے، اور دعائیں، اعتکاف، لیلۃ القدر، صدقہ فطر، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ ایک نصاب ہے. پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو. اگر ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر وہ حدیث مشہور تم نے سنی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو بد دعا کی. کن کے لیے؟ کن کے لیے بد دعا کی؟ یہ ان کے لیے بد دعا ہے وہ مرد اور عورتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی زندگی میں رمضان آیا وہ اپنی اصلاح کر کے روٹھے رب کو نہ منا سکے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو تباہ کرے، اور میں نے کہا آمین. یہ کون بدبخت مرد عورتیں ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ رمضان گزر گئے،
آنکھوں سے شرم حیا نہیں گئی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آئے، زبان سے گالیاں جھوٹ غیبت، دل سے حسد بغض کوڑ نہیں گیا، اور پیشاب کر کے کھڑے ہونے، کپڑا پلید بدن پلید، اور مرد کا کپڑا ٹخنے سے اوپر نہیں ہوتا، ہر دوسرے تیسرے دن داڑھی مونڈ کے بال سنت کے گٹر کی نالیوں میں، بیوی بیٹی کا باریک گندا قسم کا لباس، دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنی، حرام خوری سودے کا عیب چھپا کے بیچنا، قدروں کجیوں کے چہرے بلکہ بوتھے، اور ہر جیب میں ننگی گندی تصویریں جن کی یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ بدبخت مرد اور عورتیں جن کی زندگیوں میں 10 رمضان 20-30 گزر گئے، ان کی اصلاح نہیں۔ یہ وہ بدبخت ہیں جن کے لیے فرشتوں کا سردار جبریل بد دعا کر گیا اور نبیوں رسولوں کا سردار آمین کہہ گیا۔ ان سے بڑا بدبخت بد نصیب کون؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد نصیبی سے بچائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم انصر عساکر الپاکستان، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔